میرا نام ہارون ہے۔ میری پیدائش اور جوانی سکھر کے ایک پرانے محلے میں گزری۔ ہمارا 2 منزلہ چھوٹا سا گھر تھا جہاں میرے والدین، میری 2 بہنیں اور 2 چھوٹے بھائی سب مل جل کر رہتے تھے۔ میں سب سے بڑا تھا، اس لیے مجھے ایک چھوٹا سا الگ کمرہ ملا ہوا تھا۔ زندگی میں غربت ضرور تھی مگر خوشی اور سکون تھا۔ میں نے جامعہ سے اپنی تعلیم مکمل کی اور جلد ہی سکھر کی ایک بڑی فیکٹری میں مجھے اچھی نوکری مل گئی۔ زندگی بدلنے لگی تھی۔ پھر میری اماں نے محلے کی ایک بھولے بھالے مزاج کی لڑکی سعدیہ سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ شادی کے بعد اللہ نے ہمیں 2 بیٹوں نعیم اور علی سے نوازا۔ 5 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، مگر پھر زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب میں غربت اور بے روزگاری سے تنگ آ کر بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ 5 سال تک سکھر میں در در بھٹکنے کے بعد مجھے جام شوروں میں ایک بہت بڑی کمپنی میں اچھی نوکری ملی اور میں فیملی کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گیا۔ سعدیہ کی قسمت اچھی تھی، اسے جلد ہی ہمارے محلے کے پاس ایک سرکاری پرائمری اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ ہم دونوں کی کمائی سے گھر میں برکت لوٹ آئی۔ اسی دوران اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا جس کا نام ہم نے لیلا رکھا۔ لیلا ہمارے گھر کی رونق بن گئی۔ وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں نعیم اور علی کی لاڈلی تھی۔ زندگی پرسکون اور خوشیوں سے بھری تھی، مگر جب بھی میں اپنے پرانے آبائی گھر جاتا جہاں میرے والدین اور بھائی رہتے تھے تو دل میں ایک عجیب سا کھنچاؤ محسوس ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری اصلی جگہ وہی ہے، مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کے قریب رہنا چاہیے، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جام شوروں میں 10 سال گزارنے کے بعد ایک دن ہمیں سکھر سے ایک انتہائی افسوسناک خبر ملی۔ میرے ماموں جن کا گھر سکھر میں ہمارے آبائی گھر کے کافی قریب تھا، ان کے جوان اور اکلوتے بیٹے کا اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی باقی سب بہنیں شادی شدہ تھیں۔ وہ لڑکا ماموں کی آخری امید تھا۔ یہ خبر سنتے ہی پورے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ لڑکا میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا تھا اور آج ہمیں یہ افسوسناک خبر ملی۔ میں نے سعدیہ اور بچوں کو لیا اور ہم فوراً افسوس کے لیے سکھر پہنچے۔ ہم 1 ہفتے تک ماموں کے ساتھ رہے تاکہ ان کا غم بانٹ سکیں۔ ماموں اور مامی اس صدمے سے اس قدر ٹوٹ گئے کہ انہوں نے اس گھر میں رہنے سے ہی انکار کر دیا۔ ان کا بیٹا اس گھر کی اوپر والی منزل پر اپنا نیا کمرہ سیٹ کر چکا تھا جہاں اس نے شادی کے بعد رہنا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماموں اور مامی اس گھر کو خالی چھوڑ کر حیدرآباد اپنی ایک بیٹی کے پاس چلے گئے کیونکہ وہاں کی ہر دیوار انہیں ان کے جوان بیٹے کی یاد دلاتی تھی۔ ادھر ہم جب سکھر لوٹے تو ہمارے اصلی گھر میں جگہ بہت کم پڑ گئی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی کو اپنا الگ کمرہ چاہیے تھا۔ گھر میں عجیب سی گھٹن اور آکورڈنس ہونے لگی۔ میں نے سعدیہ سے کہا، کیوں نہ ہم ماموں کا خالی گھر کرائے پر لے لیں؟ وہ ہمارے پرانے گھر کے کافی قریب ہے۔ میں اماں ابا کے قریب بھی رہوں گا اور ماموں کا خالی گھر بھی آباد ہو جائے گا۔ ماموں کو ہم ہر مہینے کرایہ بھیج دیا کریں گے۔ سعدیہ پہلے تو ہچکچائی مگر پھر راضی ہو گئی۔ اماں نے ماموں سے بات کی تو ماموں پہلے تو غصے میں آ گئے اور کہا، میں اس گھر میں اب کسی کو نہیں بسانا چاہتا، وہ میرے بیٹے کی نشانی ہے۔ مگر ابا کے سمجھانے پر اور اس شرط پر کہ ہم ہر مہینے انہیں کرایہ بھیجیں گے، انہوں نے چابیاں میرے حوالے کر دیں۔ جب میں نے اس گھر کا تالا کھولا اور اندر قدم رکھا تو خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ وہ سندھ کے قدیم دور کی ایک چھوٹی حویلی تھی۔
حویلی کے در و دیوار پر مٹی جمی تھی اور سامنے ایک سوکھا ہوا کیکر کا درخت تھا۔ حویلی کے اندر گھستے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اس دنیا سے کٹ کر کسی اندھیری پرسرار جگہ پر آ گیا ہوں۔ حویلی کے سارے پردے گرے ہوئے تھے اور ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے دیوار پر لگے سوئچ بورڈ سے بتیاں جلانے کی کوشش کی، مگر پورے گھر کی کوئی ایک لائٹ بھی نہیں جلی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ شام ڈھل رہی تھی اور گھر میں اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اگلے دن صبح آ کر کام دیکھوں گا، لیکن میں جیسے ہی پلٹا تاکہ میں دروازے سے باہر نکل سکوں، میری آنکھوں کے بالکل سامنے سے ایک کالا سایہ انتہائی تیزی سے گزر گیا۔ وہ اتنا تیزی سے گزرا کہ اس کی ہوا سے میرے بال اڑ گئے، میری دھڑکن رک گئی۔ کون ہے وہاں؟ میں نے چیخ کر پوچھا، مگر وہاں صرف سناٹا تھا۔ میں نے سوچا شاید سفر کی تھکن اور غم کی وجہ سے مجھے وہم ہوا ہے۔ اگلی صبح میں نے ایک الیکٹریشین کو بلایا تاکہ وہ میٹر اور بتیاں چیک کرے۔ حویلی 3 منزلہ تھی اور اوپر ایک بڑی چھت تھی۔ میں نے الیکٹریشین کو نیچے بورڈ پہ لگایا اور خود اوپر کی منزل چیک کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیچے سے الیکٹریشین کے بات کرنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا وہ فون پر بات کر رہا ہے، مگر جب میں نے غور سے سنا تو اس کی آواز کانپ رہی تھی، اور وہ فون پر نہیں بلکہ کسی کے سامنے کھڑا ہو کے گڑ گڑا رہا تھا۔ تبھی وہ بھاگتا ہوا اوپر 3 منزل پر میرے پاس آیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے کہا، ہارون صاحب، آپ کی اماں نیچے کھڑی ہیں، وہ بہت غصے میں ہیں۔ میں نے حیران ہو کے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری اماں تو اپنے گھر میں ہے، یہاں کہاں سے آ گئیں؟ الیکٹریشین نے کانپتے ہوئے کہا، نہیں صاحب، ایک بوڑھی عورت نیچے کھڑی ہے، اس نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس گھر میں ایک بھی لائٹ مت لگانا، یہ میرا گھر ہے، اور اس نئے مرد کو کہو کہ باہر نکل جائے، ورنہ میں سب کو جان سے مار دوں گی۔ اس عورت کی آنکھیں، صاحب اس کی آنکھوں میں سفیدی تھی، کوئی ڈیلا نہیں تھا۔ میں فوراً بھاگتے ہوئے نیچے گیا، مگر پورا گھر خالی تھا، مین ڈور اندر سے بند تھا۔ میں نے الیکٹریشین کو پیسے دیے، مگر وہ تو اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اپنا سارا سامان اور اوزار وہیں چھوڑ کر الٹے قدموں بھاگ گیا۔ میں نے اسی وقت ماموں کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا اس گھر میں پہلے کچھ ہوا تھا، تو ماموں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ انہوں نے 20 سال میں وہاں کچھ نہیں دیکھا۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ گھر کا پینٹ اور باقی کام مکمل ہونے کے بعد ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ گھر کا سارا سامان شفٹ کرنے کے بعد میں بہت تھک گیا تھا، اور تھکن کی وجہ سے میں جلدی لیٹ گیا۔ مگر آدھی رات کو میری آنکھ اچانک کھلی۔ کمرے میں شدید ٹھنڈ تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے بستر کے بالکل نیچے لیٹ کر سانس لے رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے نیچے دیکھا تو کچھ نہیں تھا، مگر جیسے ہی میں نے رخ بدلا، مجھے کمرے کے کونے میں ایک کالا دھندلا سایہ کھڑا دکھا۔ اس سائے کی 2 آنکھوں کی جگہ سلگتے ہوئے کوئلے چمک رہے تھے۔ میں ڈر کے مارے آیت الکرسی پڑھنے لگا، اور وہ سایہ ہلکے ہلکے پیچھے دیوار میں جذب ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت ڈر تو گیا تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید نیند سے جاگ کر میں نے بیداری میں بھی کوئی خواب ہی دیکھ لیا ہے۔ اس لیے میں نے اس کا ذکر نہ سعدیہ سے کیا اور نہ ہی اپنے والدین سے۔ اگلے دن سعدیہ کی بہنیں یعنی میری ثانیہ گھر سیٹ کرنے میں مدد کے لیے آئی تھیں۔ وہ پردہ کرتی تھیں۔ میں انہیں اوپر چھوڑ کر گھر کے نچلے حصے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا
تاکہ انہیں میری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ مغرب کے وقت میں پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز کے بعد جیسے ہی میں مسجد سے باہر نکلا، مجھے سعدیہ کا فون آیا۔ وہ فون پر غصے سے چیخ رہی تھی، ہارون تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بہنیں بنا دوپٹہ اوڑھے لیٹی تھیں اور تم بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر گھس آئے۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ پردہ کرتی ہیں۔ میں دنگ رہ گیا۔ سعدیہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں پچھلے 1 گھنٹے سے مسجد میں ہوں اور ابھی نماز پڑھ کے نکلا ہوں۔ لیکن سعدیہ نے میری بات کا یقین نہ کیا۔ اس نے غصے میں کہا، جھوٹ مت بولو، 10 منٹ پہلے ہم سب نے تمہیں اپنی آنکھوں سے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑے دیکھا۔ تم ہمیں دیکھ کر عجیب طریقے سے مسکرا رہے تھے۔ اور یہ کہتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔ میں خوف اور غصے کے عالم میں بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ گھر کے باہر کی لائٹس بند تھیں جبکہ میں انہیں جلا کر گیا تھا۔ مین گیٹ کھولتے ہی گھر میں عجیب ٹھنڈک تھی۔ میں جیسے ہی سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا، مجھے اپنے پیچھے کچن سے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ تھپ تھپ تھپ۔ کچن کا دروازہ جو میں نے خود بند کیا تھا وہ پورا کھلا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی کچن کے پاس پہنچا، ایک برفانی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ قدموں کی آواز اب کچن سے نکل کر اس ڈرائنگ روم کی طرف جا رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے میں بیٹھا تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر جو کرسی وہاں رکھی تھی وہ خود بخود آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اوپر بھاگا اور سعدیہ کو ساری بات بتائی، مگر سعدیہ نے میری بات کو جھٹلا دیا۔ وہ بس یہی کہہ رہی تھی کہ تم میرے گھر والوں کے سامنے مجھے نیچا دکھا رہے ہو۔ میں نے اور میری بہنوں نے تمہیں خود دیکھا ہے۔ اس کا یہ کہنا میرے دل پر خنجر کی طرح لگا۔ اس حویلی میں آنے کے بعد سے سعدیہ مجھ سے بہت لڑنے لگی تھی۔ وہ میری کسی بات کا اعتبار نہیں کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ وہ سعدیہ ہے ہی نہیں جس سے میری شادی ہوئی تھی۔ ایک رات ہم سب سو رہے تھے کہ رات کے ٹھیک 12 بجے مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ہاتھ کو زور سے دبا رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی لیلا بیڈ کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ لیلا ویسے تو ہمارے ساتھ ہی سوتی تھی، مگر اس کا الگ کمرہ بھی تھا جہاں وہ زیادہ تر کھیلتی رہتی تھی۔ لیلا بیٹا کیا ہوا؟ میں نے اسے پاس بلایا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا اور آنکھوں میں بے حد خوف تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بابا میرے کمرے میں کوئی ہے۔ جب میں آئینے کے سامنے بال بنا رہی تھی تو پیچھے سے کسی نے میرا نام پکارا۔ مجھے لگا آپ ہیں، مگر جب میں نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک کسی نے پیچھے سے میرے گلے پر ٹھنڈے ہاتھ رکھے اور جب میں بھاگنے لگی تو دروازے کے پاس ایک کالی عبایا والی بوڑھی آنٹی دکھی۔ بابا اس کے منہ میں بڑے بڑے دانت تھے اور اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ میرا دل ڈوب گیا۔ یہ وہی عورت تھی جسے الیکٹریشین نے دیکھا تھا۔ میں نے لیلا کو اپنے اور سعدیہ کے بیچ سلایا، مگر سعدیہ اب بھی سمجھ رہی تھی کہ بچے نئے گھر کی وجہ سے ڈر رہے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک شام گھر کا ٹی وی سگنل اچانک چلا گیا۔ میں نے کیبل آپریٹر کو بلوایا۔ اس نے سب چیک کیا اور پھر ہم دونوں تیسری منزل سے اوپر چھت پر گئے۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ چھت پر صرف ایک پرانا بلب جل رہا تھا جو ہلکی روشنی دے رہا تھا۔ ٹیکنیشین کام کر رہا تھا کہ اچانک اس نے کہا، ایک پرزہ خراب لگتا ہے، میں نیچے سے لے کر آتا ہوں۔ وہ نیچے چلا گیا اور میں چھت پر اکیلا رہ گیا۔ سناٹا اس قدر تھا کہ مجھے اپنی سانس کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ تبھی دیوار کے پیچھے سے انتہائی حسین اور نرم آواز آئی جو کہ ایک عورت کی تھی، ہارون،
ہارون، آواز بے حد میٹھی تھی اور اس میں بہت کشش تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی دکھا نہیں، اور میں نے سوچا کہ شاید پڑوس میں کوئی اور ہوگا۔ میں نے اپنا فون نکالا اور اس پر وقت گزارنے لگا، اور تبھی مجھے دوبارہ آواز آئی، مگر اس بار وہ آواز بالکل میری دیوار کے اوپر سے آئی۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ دیوار کے اوپر ایک انسانی سر الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کے بال نیچے کی طرف لٹک رہے تھے اور اس کی سفید بنا ڈیلوں والی آنکھیں سیدھا مجھے گھور رہی تھی۔ وہ خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ میرا نام لے رہی تھی، ہارون، ہارون۔ میں سانس روک کر وہاں سے نیچے بھاگا۔ نیچے پہنچ کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سعدیہ نے جب میری حالت دیکھی تو وہ غصے سے بولی کہ تم پاگل ہو چکے ہو، اور تبھی ٹیکنیشین باہر سے دروازہ پیٹنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ بے حد ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میں اس گھر میں کام نہیں کر سکتا۔ اوپر چھت پر ایک بوڑھی عورت نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی اور کہا کہ باہر نکل جاؤ۔ وہ بس اپنا سامان وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس حادثے کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، چاہے سعدیہ مانے یا نہ مانے۔ ایک ہفتے بعد ہمارے خاندان میں ایک دعوت تھی۔ ہم رات 11 بجے واپس لوٹے۔ جیسے ہی ہم گھر کے مین گیٹ پر پہنچے، علی، میرا چھوٹا بیٹا، اس نے اوپر کی منزل کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بابا، اوپر بیڈ روم کی کھڑکی میں کوئی کھڑا ہے۔ ہم نے اوپر دیکھا مگر وہاں صرف اندھیرا تھا۔ ہم جیسے ہی اندر گئے اور لائٹس آن کی تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ پورا گھر الٹا پلٹا پڑا تھا۔ کچن کے سارے برتن زمین پر ٹوٹے پڑے تھے، جیسے کوئی طوفان آیا ہو۔ سعدیہ بھاگتے ہوئے اندر بیڈ روم میں گئی تاکہ اپنا گولڈ چیک کرے، مگر سونا اپنی جگہ موجود تھا، یعنی کوئی چور نہیں آیا تھا۔ اب تو مانو سعدیہ، اس گھر میں بھوت پریت یا جنات ہیں، میں نے چلا کر کہا۔ سعدیہ ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ صحن سے تھپ تھپ کی آواز آئی۔ ہم دونوں کمرے سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ صحن میں لگے کیکر کے درخت سے ایک کالے کپڑوں والی بوڑھی عورت نیچے اتر رہی تھی۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا تھا، کان نیچے لٹکے ہوئے تھے اور منہ میں خون آلود بڑے بڑے دانت تھے۔ وہ عجیب طریقے سے لنگڑا کر چل رہی تھی اور ایک خوفناک ہنسی ہنس رہی تھی۔ ہم دونوں گمسم کھڑے رہے اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہوئی سیدھا لیلا کے کمرے میں چلی گئی۔ ہم دونوں جیسے ایک جھٹکے سے جاگے اور اس کے پیچھے لپکے، لیلا، لیلا۔ مگر جب ہم لیلا کے کمرے میں پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا، نہ وہ بوڑھی عورت تھی اور نہ ہماری بیٹی لیلا۔ کمرے میں ایک شدید سڑی ہوئی بدبو آ رہی تھی، جیسے کوئی مردہ جانور سڑ رہا ہو۔ ہمارے دونوں بیٹے خوف سے کانپ رہے تھے۔ سعدیہ چیخیں مار کر رونے لگی، ہارون، ہارون، میری بیٹی کہاں گئی؟ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات نہیں مانی، بس مجھے میری بیٹی واپس لا دو۔ ہم نے بچوں کو اماں کے گھر چھوڑا اور ابا اور میرے بھائی سب لاٹھیاں اور ٹارچ لے کر حویلی کے اندر آ گئے۔ ہم پورے گھر میں لیلا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں جب تیسری منزل کے آخری کمرے میں گیا، وہی کمرہ جو ماموں کے بیٹے کا تھا، تو اندر سے ایک عجیب سی زبان میں بات کرنے کی آواز آئی۔ وہ کوئی انسانی زبان نہیں تھی۔ میں نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ لیلا کمرے کے بیچ میں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سر بالکل اوپر چھت کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کالے ڈیلے اوپر چڑھ گئے تھے اور صرف سفید حصہ دکھ رہا تھا۔ وہ اس خوفناک زبان میں عجیب و غریب کلمات پڑھ رہی تھی۔
اس کا جسم ہوا میں ہلکے ہلکے اوپر اٹھ رہا تھا۔ میرا بھائی اور میں جلدی سے آگے بڑھے تاکہ اسے اٹھائیں، مگر لیلا کا جسم اس قدر بھاری ہو چکا تھا جیسے اسے لوہے سے باندھ دیا گیا ہو۔ ہم 4 مردوں نے مل کر کسی طرح اسے باہر نکالا اور اسے جلدی سے اپنے پرانے گھر لے آئے۔ اماں نے فوراً لیلا پر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ لیلا کا جسم کانپتا رہا، جھٹکے کھاتا رہا، یہاں تک کہ صبح کے وقت وہ تھک کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن ہم نے سکھر کے ایک بزرگ عامل کو بلایا۔ انہوں نے حویلی کا حصار کیا اور بتایا کہ جب کوئی گھر ذکر الہی اور نماز سے خالی رہتا ہے تو وہاں جنات اور قبیلہ شیاطین اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اس حویلی میں صدیوں سے جنات کا ایک پورا خاندان آباد ہے، جو پہلے اس کیکر کے درخت پر آباد تھے، مگر پھر یہ گھر کی اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے۔ جب ماموں کے بیٹے نے وہاں پر کام شروع کروایا تو اس بات پر انہیں بہت غصہ آیا، اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے ان کے بیٹے پر حملہ کیا، جس میں اس کی جان گئی، اور وہ پوری حویلی پر قبضہ کر چکے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت اصل میں قدیم جنات کی بھٹکتی ہوئی روح تھی، جو اس گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا چکی تھی اور لیلا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ کئی ہفتوں تک عامل صاحب آتے رہے اور لیلا کا روحانی علاج چلتا رہا، تب جا کر ہماری بیٹی بہتر ہوئی۔ ہم نے اسی دن ماموں کی حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اپنا سارا سامان نکال کر سکھر کے ایک دوسرے آباد علاقے میں چھوٹا سا گھر لے لیا۔ جب ہم نے ماموں کو یہ سب بتایا تو انہیں تو یقین ہی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، لیکن جانے کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ ماموں یہ سب جانتے تھے، مگر شاید وہ اس بات کا اقرار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس حادثے سے مجھے ایک بہت بڑی نصیحت ملی۔ جو گھر خدا کے ذکر، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے خالی ہوتے ہیں، وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے اور شیاطین اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ بھوت پریت اور جنات پر یقین نہیں کرتے، مگر انہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کا سامنا کبھی ان مخلوقات سے نہیں ہوا، ورنہ سندھ کی ان پرسرار حویلیوں میں ایسی ایسی کہانیاں دفن ہیں جنہیں سن کر انسان خون کے آنسو رو پڑے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین بائے بائے۔